جو جماعت اسلامی کے جو بڑے ہیں سراج الحق صاحب، یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ حاجی صاحب آپ بھی تو دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، کیوں نہ مل کے ہم دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ حاجی صاحب کے کمرے کے اندر پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، پوری دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر امن قائم ہو جائے، سارے پاکستان کے اندر دین قائم ہو جائے، نبی علیہ السلام کا نظام آ جائے، سارے کے سارے پاکستانی اللہ کے حکموں کے مطابق آ جائیں۔ ہمارا منشور یہ ہے، ہماری منشا یہ ہے اور آپ کی منشا بھی ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتے ہیں کہ مور صاحب آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ آپ سیاست میں کون سی جماعت کا وہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب بھائی ہم تبلیغ والے ہیں، ہمارا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، تو ہم ساری جماعتوں کو لے کے چلنے والے ہیں، ہم کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، کسی ایک جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ تو مجھے اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ آپ کسی ایک جماعت کا انتخاب کریں۔ میں نے کہا میں کیسے انتخاب کروں ایک جماعت کا؟ ہماری مثال ہے، تبلیغ والوں کی مثال شکاری جیسی ہوتی ہے، یہ تو شکاری ہوتے ہیں، یہ تو جہاں ان کو شکار نظر آئے وہاں جاتے ہیں، جس جگہ شکار نظر آئے گا یہ وہاں جائیں گے۔ شکاری کس چیز کے؟ کہ دین کی طرف، جنت کی طرف لے کے آنا، دین کی طرف لے کے آنا، جنت کے راستے پہ لگانا، یہ شکاری ہیں، ان کا یہ مطلب ہے۔ میں نے کہا تبلیغ والے سریعام آ کے کھل کے کسی کی سیاست کا کسی کے سامنے اعلان نہیں کر سکتے، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کے پاس جانا ہے۔ آج اگر یہ پی ٹی آئی کا اعلان کرتے ہیں، کل یہ نون والوں کے پاس جائیں گے گشت کے لیے بدھ کے دن، کیا خیال ہے وہ ان کی بات کو سنیں گے؟ کل ووٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کھڑے تھے، آج یہ نون والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا خیال ہے کل پی ٹی آئی والے کہیں گے ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ جاؤ انہی کے پاس جا کے گشت کرو، انہی کو دعوت دے دو، انہی کو، وہی ہماری آپ کی جماعت ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ رات کو بھی اس پہ کافی ہماری بحث ہوئی، کہا کہ کس وجہ سے تبلیغ والے ووٹ نہیں دیتے؟ میں نے کہا دیتے ہیں، کس نے کہا نہیں دیتے؟ ہر ایک کا صرف اعلان نہیں ہوتا، ممبر سے اعلان کی اجازت نہیں ہوتی، رائمنڈ کے ممبر سے کسی جماعت کی سیاست کے اعتبار سے کسی جماعت کا اعلان نہیں کیا جاتا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں، فلاں کو ووٹ دیں۔ اس پہ میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ جو جماعت اسلامی کے جو بڑے ہیں سراج الحق صاحب، یہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے جا کے کہا تھا کہ حاجی صاحب آپ بھی تو دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، کیوں نہ مل کے ہم دین کا کام کریں، دین کی خدمت کریں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ حاجی صاحب کے کمرے کے اندر پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، پوری دنیا کا نقشہ لگا ہوا تھا کہ ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان کے اندر امن قائم ہو جائے، سارے پاکستان کے اندر دین قائم ہو جائے، نبی علیہ السلام کا نظام آ جائے، سارے کے سارے پاکستانی اللہ کے حکموں کے مطابق آ جائیں۔ ہمارا منشور یہ ہے، ہماری منشا یہ ہے اور آپ کی منشا بھی ہے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھو یہ نقشہ ہے، نقشے پہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑی تھی، کہا یہ نقشے پہ دیکھو جب پاکستان کے دائرہ پیرا، کہا یہ تو چھوٹا سا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ صرف اس کی فکر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر دین آئے، یہ جو باقی سارا جو نقشہ نظر آ رہے ہیں، باقی ساری دنیا کے ممالک ہیں، کیا یہ اللہ کے نبی کی امتی نہیں ہے؟ کیا جنت ان کے لیے نہیں بنی؟ کیا ان کے جنت میں جانا ضروری نہیں؟ کیا یہ دین کے مطابق نہ آ جائیں؟ میں سوچتا یہ ہوں، ہماری سوچ یہ ہے، تبلیغ والوں کی سوچ یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا کے اندر وہ نظام قائم ہو جائے جو نبی علیہ السلام لے کر آئیں، کہ نبی علیہ السلام عالمی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر ایک انسان کے لیے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے یا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اللہ کے نبی اس کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی کی امت کے اندر آتا ہے، اور خواہش یہ ہے، چاہت یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر دین قائم ہو جائے، ساری دنیا کے اندر دین قائم ہو جائے۔ تو سراج الحق کہنے لگا، اس نے کہا حضرت ہم آپ کی سوچ کی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، آپ جو سوچتے ہیں بہت اونچی سطح پہ سوچتے ہیں، حقیقت بھی یہ ہے دعوت و تبلیغ کی محنت، ایسی محنت ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارے چاروں خطوں کے اندر، ساری دنیا کے کناروں پہ، ہر جگہ یہی منشور ہے کہ دین قائم ہو جائے، دین اسلام سارے کے سارے اس دین پہ آ جائے جو دین نبی علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ محنت ہے۔ تو کہنے لگے ووٹ کیوں نہیں؟ میں نے کہا ووٹ ان کے نہ دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں اور یا مخالف ہیں، یا کسی علماء کے مخالف ہیں، یا جمعیت کے مخالف ہیں، یا کسی اور سیاسی جماعت کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا مخالف نہیں ہے، صرف اعلان نہیں کیا جاتا، ہر ایک اپنی مرضی کا، جس کا دل جہاں مطمئن ہے ووٹ دے دے، ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، جہاں دل ضمیر مطمئن آپ کا ووٹ دے دے، آپ جس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ بے شک کریں، آپ کا حق ہے، ہمیں کسی کو کہنے کی نہیں ضرورت کہ آپ اس کو کیوں مانتے ہو، نہیں، آپ کا ضمیر جو کہتا ہے کہ بھئی یہ حق ہے تو ٹھیک ہے، آپ دے دیں ووٹ، لیکن ووٹ دینے کے بعد مثال کے طور پہ ووٹ دے دیے
آپ کا جو جی چاہتا تھا آپ نے ووٹ دے دیے، لیکن جب حکومت دوسرے کی آ گئی تو آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مخالف کھڑے ہو جائیں، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی تائید کریں کہ یہ اب حاکم بن چکا ہے، یا ہمارا حکمران آ چکا ہے، چاہے آپ کے موافق پارٹی کا ہے یا آپ کے مخالف پارٹی کا ہے، جو بھی ہے تو آپ کو اس کی تائید کرنی چاہیے۔ میں نے اس کی ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے کہ مسجد بعض کہتے ہیں یہاں نہ بنائی جائے، بعض کہتے ہیں وہاں بنائے، بعض کہتے ہیں یہاں بنائے، یہاں بنائے، چاروں طرف مختلف رائے ہوتی ہیں، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر سارے اس کا ادب کرتے ہیں نہیں کرتے، سارے احترام کی نگاہ سے دیکھتے نہیں دیکھتے، یہ جو کہہ رہے تھے یہاں بنے، جو دوسروں جگہ کہہ رہے تھے تو وہ اس کی بے ادبی تو نہیں کرتے کہ چپلوں کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں، ایسے تو کچھ نہیں ہے۔ ایسے ہی یہی حکومت آنے سے پہلے ووٹوں کے متعلق ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، یہ آ جائے وہ آ جائے اس کو دے، ٹھیک ہے، لیکن جب بن جائے جو ایک حاکم منتخب ہو جائے، آنکھ سامنے آ جائے، سب کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو خیر بات اور موضوع کی طرف چلی جائے گی۔